سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہتا ہے؟ جو مجھے نہیں مانتے وہ جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی مائیں کتیا ہے. بتاؤ اس کو بدلا کیسے مان لے جو ایک جگہ پہ کھڑا بھی نہیں ہوتا اور جھوٹا کبھی ایک جگہ پہ نہیں کھڑا ہوتا, کبھی اپنے آپ کو خدا کا باپ ثابت کرتا ہے. خزائن العرفان پڑھ کے دیکھو, کبھی خدا کا بیٹا ہونے کا ثابت کرتا ہے, کبھی کیا بکواس کرتا ہے, کبھی کیا بکواس کرتا ہے. حوالہ چاہیے تو ہم دیتے ہیں. اس لیے کوئی گنجائش نہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, جو آپ کے اوپر نازل ہوا, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. بس یہاں پہ بات ختم. جو تاریخ ہماری 1953 میں شروع ہوئی تھی, 1974 میں جا کے وہ قانون کی شکل اختیار کر گئی, اور یہ قانون کوئی ایسے نہیں بنا. ہماری قربانیاں ہیں اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ہماری قربانیاں جاری رہیں گی, ختم نہیں ہوں گی, کسی صورت میں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. اسود انسی جب اٹھا تو اس کے مقابلے میں ابو مسلم خولانی تھا. ابو مسلم خولانی تھا رحمت اللہ تعالی علیہ, اور جب اس نے آگ میں ڈالنا چاہا, آگ تو آگ نہیں جلائی, اس نے کہا کہ سے نکالو اس کو ورنہ نبوت کو خطرہ ہو جائے گا. ایمان سے بتاؤ کبھی نبوت کو بھی خطرہ ہوتا ہے؟ تو اللہ کا قادر مطلق ہونا پھر کدھر گیا؟ نبوت کو کبھی خطرہ نہیں ہو سکتا. حالات جیسے بھی ہو ان کو خطرہ نہیں ہو سکتا. ہاں, سونا جتنا آگ میں جاتا ہے اتنا چمک کے اٹھتا ہے. مومن جتنا مصائب اور آلات میں سے گزرتا ہے اتنا وہ نکھر کے آتا ہے, اتنا وہ سمجھ کے آتا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر کسی عیب والے کی کوئی گنجائش نہیں. وہ ساری جماعت جو ہے نا میرے نبی کی, وہ بے عیب جماعت ہے. اب اس میں کوئی اور زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا. اور میرے نبی کے اصحاب کی جماعت بھی آخری جماعت ہے. اس میں بھی اب کسی اور کو, نبی آئے گا تو اس کے اصحاب تو ہوں گے نا, نبی ہوگا اس کے ساتھی تو ہوں گے نا. اب نبوت رسول اللہ پہ ختم ہو گئی اور صحابیت میرے نبی کی ایک نام صحابہ. اب آپ کے بعد کسی اہل غیرے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پھر ابھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی وہ کوئی معمولی بات نہیں کہی تھی. ہاں, جہاں پہ میں نے پچھلا بیان ختم کیا تھا وہ مجھے یاد آ گیا. تو شروع بھی میں نے یہ 26 مئی کے حوالے سے کیا تھا. میں نے کہا ذرا بتا دوں آپ کو بھی پتہ چل جائے, نبی جس جگہ پہ قدم رکھتا ہے وہ جگہ بھی حسین ہو جاتی ہے. نبی جس جگہ پہ ٹھہرتا ہے وہ جگہ بھی کا باکمال ہو جاتی ہے. اگر اس کی بات پہ دلیل مانگنا بھی کفر ہے, قادیانی سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے. یاد رکھو, جس کو نبی نے کذاب کہہ دیا ہے ہماری زبانیں کر سکتی ہیں, اس کو سچا نہیں مان سکتی. تو 26 مئی پہ میرے نبی کا جہاں پہ انتقال ہوا وہ تو جگہ جنت کے باغوں میں سے آج بھی باغ ہے. وہاں پہ تو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں, اور جب صبح ہے پھر قیامت کی صبح تک ان کا نمبر نہیں آتا. بتاؤ, وہ تو اتنی حسین جگہ ہے کہ جہاں پہ مر رہا تھا آخری ٹائم تھا, نیچے گٹر تھا. گٹر سارے جاتے ہو نا, وہاں شروع میں سارے جاتے ہو, ایک گٹر ہوتا ہے, اس گٹر پہ اس ایک اور گٹر کا منہ تھا, نیچے بے جان گٹر تھا, اوپر جاندار گٹر تھا, اور یہ اس کا آخری نظارہ تھا. اور آخری عمر میں اس کو شوگر تھی. ایک ادھر اڑ کر اڑا ڈالتا تھا اور ادھر جو ہے
مٹی کا ڈیلا ڈالتا تھا اپنے پیشاب کو خوش کرنے کے لیے. ادھر گڑ ڈالتا تھا, ادھر گڑ ڈالتا تھا, جس کو میں نظر نہیں آتا میں نظر دکھا دیتا ہوں. ادھر گڑ ڈالتا تھا کذاب نبی, ادھر مٹی کا ڈیلا ڈالتا تھا. اب عقل و پیدل جانور جو ہو نبوت اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا کرتی, یہ یاد رکھے. اب اس صاحب بہادر کو جب سمجھ نہیں لگتی, واش روم میں جاتا, گڑ والا ڈیلا نکال کے اس کو سیر کراتا, جب گڑ پہ شکر پہ میٹھا کھانے کا دل کرتا وہی نکال کے اس کو پھر ذائقہ لیتا. بتاؤ ایسا پلید نبی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ ایسا کمینہ نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو وہ ہے جو ہاتھ اٹھائے تو قدرت حرکت میں آ جائے. نبی تو وہ ہے جو زمین پہ قدم رکھے اللہ ساری زمین کو پاک فرما دے. میرا خاصہ تمام انبیاء کے اوپر یہ ہے, نصرت بالرعب, میں رعب کے ذریعے مدد کر دیا گیا ہوں. جوامع القلم میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے, میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا ہے, اور میرے لیے مال غنیمت اللہ نے حلال کر دیا ہے. یہ میرے نبی کے 6 خاصے ہیں جو رب نے پہلے انبیاء کو نہیں عطا کیے. اور آخری بات یہی ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے.